بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وکنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا کلام مبارکہ جو صرف اور صرف انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جس کے شروع میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے واسطے پرہیزگاروں کے، اسی کلام اللہ کی سورۃ آل عمران کی یہ آیت ہے جو میں نے ابتدا میں پڑھی ہے۔ اس کے معنی پہ غور کریں تو اقامت دین کے معاملے میں ہمیں یہ آیت مبارکہ ایک بہت بڑا ہمیں ایک پیغام دیتی ہے۔ اللہ کا سارا کلام جو ہے وہ پیغام انسانیت ہے، موضوع انسان ہے، کہ اس کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہی اللہ کا دین ہے، اور اس دین کا جو منبع ہے، اس دین کا جو سلیبس ہے، اس دین کا جو نظام ہے، وہ اللہ بذات خود ہمیں کلام اللہ کے ذریعے عنایت کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ 1,30,999 انبیاء علیہ السلام بھیجنے کے بعد اپنا محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنا کر اور سلسلہ نبوت پر خاتم الانبیاء بنا کر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ جو چلا، اس کا موضوع جو ہے وہ توحید، انسان اور آخرت کے اوپر اللہ، درمیان میں انسان، زندگی دنیا، اور اس کے بعد پھر آخرت۔ اس انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور اپنے نظام کو یہاں پر آ کر اپنے دین کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ختم الانبیاء پر آ کر مکمل کیا، اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دیکھیں کہ تم بھیجے گئے ہو۔ اب آپ اس حقیقت کو دیکھیں کہ جس کو بھیجا جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی بغیر مقصد کے کہیں نہیں بھیجا جا رہا ہوتا۔ اللہ بذات خود جو بھیجنے والا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، وہی فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائی سے روکو گے اور اللہ پر ایمان لے آؤ گے۔ یہ مقصد ہے۔
اب جب اللہ پر ایمان لائیں گے تو پھر یہ ایمان کے معنی ہی یہی ہیں کہ پھر اس کی ہر بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ آج جو ہمارے اندر جو کمزوری آئی ہوئی ہے اور دنیا پر جو آج اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ کو خالق اور مالک مان ہی نہیں رہے، کہ ہم اللہ پر اسی طرح کا ایمان ہی نہیں لا رہے جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام تھا کہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو جب ہم اللہ پر توکل کرنے لگ جائیں گے، جب ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا، پھر ہم صحیح معنوں میں ایمان والے بن جائیں گے، اور ہم سے وہ کام جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے وہ کام ہم ہر حالت میں کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ کام جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا، یہ بیسیکلی یہ اقامت دین کا کام ہے۔ یہی اقامت دین ہے کہ ہم اپنے نظام کو درست کریں، کہ گندے نظام کو ختم کر کے ہم اچھے نظام کو لے آئیں۔ ہمارے پاس اللہ کا دین جو ہے ایک مکمل نظام دیتا ہے، ہر شعبے کا ہمیں نظام دیتا ہے، ہمیں معیشت کا نظام بھی دیتا ہے، ہمیں معاشرت کا نظام بھی دیتا ہے، ہمیں سیاست کا نظام بھی دیتا ہے۔ اس نظام کو ہم نے قائم کرنا ہے، یہ معروف کی حیثیت آ رہی ہے۔ ہم نے سودی نظام کو ختم کرنا ہے، ہم نے دنیا کے اندر پھیلی ہوئی برائی کو ختم کرنا ہے، ہم نے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ یہ نہی عن المنکر ہے کہ ہم ہر حالت میں برائی کے نظام کو ختم کر کے ہم اللہ کے نظام کو لے کر آئیں گے۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنی سطح پر کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے نظام کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر کہیں کمیونسٹ نظام ہے، دنیا کے اندر کہیں سوشلسٹ نظام ہے، دنیا کے اندر کہیں کسی اور قسم کا نظام ہے۔ اللہ کے دین کا نظام جو ہے وہ اسلام کا نظام ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نظام کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے نظام کے علاوہ دنیا کے اندر نہ امن آ سکتا ہے نہ سکون آ سکتا ہے۔ اسلام کا نظام حیات ہی امن کا نظام ہے، اسلام کا معاشرت کا نظام ہی سکون کا نظام ہے، اسلام کا معیشت کا نظام ہی برکت والا نظام ہے، اسلام کا سیاست کا نظام ہی خلافت والا نظام ہے۔ جب ہم اسلام کے نظام کو لے آئیں گے، اب یہ ایسے نہیں لے آ جا سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر صرف اس نظام کی باتیں کرتا رہوں، یہ باتوں سے نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھیں، اگر باتوں سے
یہ نظام آ جاتا، اگر باتوں سے یہ نظام نافذ ہو جاتا، اگر باتوں سے لوگ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو پھر غزوات کی ضرورت نہیں تھی، پھر صحابہ کرام کی مکہ المعظمہ مدینہ المنورہ سے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو ضرورت پیش آئی ہے یہ پیورلی نظام اسلام کو اقامت دین کے کام کو مکمل کرنے کے لیے ہوا ہے، اور آج اس کی پھر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر آپ اور میں اکٹھے ہو کر اس نظام کی آواز نہیں لگائیں گے تو یہ نظام اندھیرے جیسے چھاتے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر جیسے برائیاں چھاتی جا رہی ہیں، دنیا کے اندر جیسے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ظلم بھی بڑھتے جائیں گے، یہ اندھیرے بھی بڑھتے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظالم کو روکو، اگر کسی نے تھپڑ مارا ہے تو اس کو دوبارہ تھپڑ مارو، اس لیے کہ یہ نظام کی بات ہے، معاف کرنا عاجزی ہے آپ کی، لیکن اسے تھپڑ مارنا نظام ہے، نظام کو سیدھا کریں گے، اسے جو تھپڑ ماریں گے وہ پھر کسی اور کو تھپڑ نہیں مارے گا۔ اگر آپ عاجزی کے اندر رہیں گے تو وہ کسی اور کو بھی پھر وہ تھپڑ مار دے گا۔ اس لیے ہم اگر یہ کہتے رہیں کہ ہم صرف نعرے ہی لگاتے رہیں، ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں، تو پھر یہ نظام جو ہے یہ نظام کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، اس نظام کو کھڑا کرنے کے لیے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اکٹھے ہو کر ایک جماعت کی شکل میں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، اسوہ حسنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، خلفائے راشدین کے نظام کو دیکھتے ہوئے ہمیں مل کر اکٹھے ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم ہر حالت میں جب آگے بڑھیں گے پھر اس نظام کے لیے آوازیں بلند ہوگی۔ افسوس ہوتا ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج میں صرف پاکستان کی ہی بات کروں گا کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، بات کی بات دیگر ممالک کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے ہم اپنے گھر کو تو صاف ستھرا کر لیں، پہلے ہم اپنے پاکستان کے نظام کو تو صاف ستھرا کر لیں، پہلے ہم پاکستان کے اندر تو اس نظام کو لے آئیں، پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر تو ادا کریں جس نے ہمیں یہ ملک، جس نے ہمیں یہ پاک وطن، جس نے ہمیں پاکستان ہماری خواہشوں پر، ہماری دعاؤں پر، ہمارے رونے پر، ہماری قربانیوں پر، ہمیں کرۂ ارض پر یہ پاک وطن دیا۔ اب لازم یہ تھا کہ اللہ کہتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کرنے والے بنو، انکار کرنے والے نہ بنو۔ لازم ہے، یہ لازم بنتا ہے، یہ لازم ہوگا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو لیا اس مقصد کے لیے ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں اور لوگوں کو اقامت دین کے فریضہ کے لیے اجاگر کریں کہ لوگ اپنی ڈیوٹی کو سنبھالیں، اپنے منصب کو دیکھیں کہ منصب انسانیت آپ کا کیا ہے، آپ کو جو اللہ نے بہترین امت کا لقب دیا ہے اس کا کام کیا ہے۔ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ برائی کو دیکھ کر منہ موڑ لے،
اس کا کام یہ نہیں ہے کہ ظلم کو دیکھ کر خاموش ہو جائے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہمیں ہر حالت میں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنی نسلوں کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس لیے نہیں بچا پائیں گے کہ اندھیرے جو ہے وہ ہمارے اوپر چھاتے جا رہے ہیں، ہم نے ان اندھیروں کو ہٹانا ہے، اور یہ اندھیرے صرف اور صرف اقامت دین کے پروگرام کے تحت ہی نکلیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔